حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ، تم غلام بن جاؤ، اگلے 7 سال تم آقا بنو، تمہارے بچے غلام بنے۔ اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے۔ آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا، اللہ اکبر، کل نشے کی عادت کرنے مرے، اللہ اکبر، یہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بیٹے کے سامنے گالی دے، جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم خون کے آنسو رونے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ آج بہن کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا، پھر نہ مجھے کہنا توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ اپنی اولاد کی، تیری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھائی سینہ تال کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں، ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بند کمرے میں ڈسکس کر لو، بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے، یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا۔ اولاد کی جب بھی تربیت کرو، اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ۔ 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے، بولو اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا۔ 7 سال تم غلام اولاد آقا، اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے، تم آقا بن جاؤ۔ جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے، فرمایا تم وزیر بن جاؤ، اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو ہر کام میں۔ بیٹے یہ کر رہا ہوں، بیٹے میرے ساتھ آ، بے شک اس کی مداخلت نہ لو، تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو، تائے کو گالی دینی ہو، چاچے کو گالی دینی ہو، رشتہ دار کو گالی دینی ہو، اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو، بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں۔ بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا۔ اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا، عزت والا، حیا والا، اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہو تو دکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے، اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے کملی والے آپ کو ان سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر، میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں؟ کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا، کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسین نے 2-4 بول سنے، کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا، مازا غلبسر کی آنکھوں میں نیل بتلائے گا، وتیل کی دانتوں کی چمک بتائے گا، علم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا، ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کے نیل بتائے گا، کبھی لا تحرک بھی لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا،
گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکے مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا، اللہ اکبر، کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا۔ میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا، کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں۔ کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال، اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو۔ اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑ جاتے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے۔ آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے، تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی۔ جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے، کملی والے بس کیجئے، اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے۔